Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother sister, hope so will be fine inshallah. Welcome back to another video. All eyes on Rafa. یہ ٹاپک بہت ٹرینڈنگ میں ہے. ہمارے جو سیلیبریٹیز ہیں, جو عام لوگ ہیں, یہ اسے اپنے پوسٹ پہ, اپنی سٹوریز پہ, اپنے پیجز پہ لگا رہے ہیں. All eyes on Rafa, یعنی تمام آنکھیں رافا پر. اس کا مطلب کیا ہے؟ تو ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ غزہ کا چپ شور جو کوئی بندہ بھی کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا, کیسے ہر چیز رافا کی طرف آ گئی. بالی ووڈ سیلیبریٹیز, پاکستانی سیلیبریٹیز جو ایک لفظ نکالنے کے لیے تیار نہیں تھے فلسطین کے حق میں, وہ انہوں نے اپنی سٹوریز پہ کیسے لگانا شروع کر دیا. معاملہ کیا ہے یہ؟ اور آج اپنی سیلیبریٹیز کی منافقت بھی دیکھیں گے, تمام چیزیں دیکھیں گے آج کے اس ایپیسوڈ میں. تو غزہ تھی نا, نیتنیاہو بے شرم بے حیا انسان نے بچوں, عورتوں, بوڑھوں کو قتل کر دیا, انہوں نے شہید کر دیا, اور تمام لوگ وہاں سے نکل کر رافا پر آ گئے اور یہ کہا کہ یہ سیف جگہ ہے, یہاں کوئی کسی کو کچھ نہیں کہے گا. اور یہ رافا کی جو چھوٹی سی جگہ ہے نا, کہتے ہیں کہ یہ ایئرپورٹ جتنی جگہ ہے جس میں کچھ ہزار لوگ آ سکتے ہیں, لیکن ابھی اس وقت 1,00,000 سے زیادہ لوگ اس میں رہ رہے ہیں. اس ایک چھوٹی سی جگہ میں یہ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ بہت تنگ رہ رہے ہیں. نیتنیاہو نے یہاں پر بھی بمبنگ کی ہے. اور ایک بچہ جس کا میں آپ کو ویڈیو نہیں دکھا سکتا, ایک باپ نے اپنے بیٹے کا کٹا ہوا سر پکڑا ہوا ہے, اسے اپنے بیٹے کا جسم نہیں دکھ رہا کہ وہاں دیکھیں. کسی نے جسم دیکھا, وہ اسے اپنے بیٹے کا سر نہیں نظر آ رہا کہ اس کا سر کہاں ہے. مصر اپنا بارڈر نہیں کھول رہا, فلسطین میں وہ جا نہیں سکتے, غزہ پورا تباہ ہوا ہے, سائڈ پہ سمندر ہے اور وہاں سے تو جانے سے رہے. یہ امن سا منظر برپا ہوا ہے, وہ بیچ میں پھنس کر رہ چکی ہیں. وہاں جو کیمپ ہے نا, ان پر آگ برسائی گئی, سریام اور اس پر جشن منایا گیا. لیکن مجال ہے کہ 57 اسلامی ممالک کے ہوتے ہوئے کسی ایک نے بھی چوں سے چاہ کی ہو. یار ہم نے بے غیرتی بے حیائی کے قصے سنے تھے, لیکن جو آج ہم اپنا یہ رویہ اپنائے ہوئے ہیں نا, یہ اس سے زیادہ بے حیائی, اس سے زیادہ بزدلی کے قصے کسی قوم نے نہیں سنے ہوں گے. اور عرب کی یہ جو بے لگام شہزادے ہیں, ڈسکو کلب کھول رہے ہیں, جو ننگے شو کروا رہے ہیں, ہمارے اپنے حکمران اگر کوئی نکلتا تو اس کے خلاف کمپین چلا رہے ہیں, انہیں شہید کر رہے ہیں. ایک ویڈیو آ رہی ہے کہ ایک باپ نے اپنا بچے کو اٹھایا اور کہا جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا کہ یہ حکمران ہے جو بات بھی نہیں کر رہے, ہمارے بارے میں بول بھی نہیں رہے. قرآن کیا کہتا ہے, تم اٹھتے کیوں نہیں ہو, تم جنگ کیوں نہیں کرتے؟ جب کوئی جنگ پر نہیں تھا جاتا, حضرت کعب بن مالک 50 دن تک بات نہیں تھی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور یہ ہم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ بس سٹوریز لگا کر اپنے حق ادا کر رہے ہیں, پھر چاہے وہ ایڈ ہمارے اسرائیلی سپانسرز ہوں, ہم کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھائیں گے جا کر؟ چلیں یہ بات ہم نے کہا. اب ہم اپنی سیلیبریٹیز, سو کالڈ سیلیبریٹیز ہیں جو جن کی بات دنیا تک پہنچتی ہے, جو ایک اگر بائیکاٹ کرنا چاہیں نا تو کروڑوں لوگ بائیکاٹ کریں. اب ان کے پیجز پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیسی سٹوریز لگا رہی ہیں. سب سے پہلے نمبر پر آتے ہیں ہمارے وہاد علی صاحب. دیکھیں ماشاءاللہ انہوں نے سٹوری لگائی ہوئی ہے اباؤٹ فلسطین. ایک منٹ, اب نیچے چلتے ہیں. ساتھ ہی ان کی جو ایڈ چلی ہوئی ہے وہ پیپسی کی چلی ہوئی ہے جی, جو کہ اسپانسر ہے اسرائیلی برانڈ. آگے ہماری سیلیبریٹیز آتی ہیں مایا علی. پہلے تو انہوں نے پوسٹیں لگائی, پھر آپ بعد میں دیکھیں کیسا منافقانہ رویہ بنایا, اور پیپسی کی جو ایڈ پہ پروموشن کر رہی ہیں اور پیسے جو ہے وہ لے رہی ہیں. بچوں کا کیا, وہ تو مرتے ہی رہے, پیسے نہیں رکنا چاہیے. ہماری جو شہرت ہے, ہماری جو پیسہ ہے وہ رکنا نہیں چاہیے. اقرا عزیز آل آئیز آن رافا کی سٹوری لگائی ہوئی ہے. پیسے تو چاہیے نا ان کو, اپنا ضمیر بیچ کر یہ بھی پیپسی کے ایڈ میں ایک کار خیر میں حصہ لے رہی ہیں. آگے آتی ہیں جی ہانیہ عامر آفیشیل. انہوں نے بھی آل آئیز آن رافا کی سٹوری لگائی ہوئی ہے, لیکن جب ہم سنسلک کے پیج پر جائیں نا, پھر ان کے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آتا. آگے آتے ہیں جی رمشا خان. انہوں نے بھی سٹوری لگائی ہوئی ہے فری پیلسٹائن, اور ساتھ ان کی دوسری پوسٹ ہے پونٹس کی ہے. اب آپ بتائیں کہ ہم انہیں کیا کہیں, ہم انہیں منافقت کہیں یا بے شرمی کہیں؟ ہم پیٹ کر بتا رہے ہیں کہ یہ اسرائیلی برانڈ سے, آپ انہیں پیسہ نہ دیں, ان کے ذریعے ان کو اس اپنی پروموشن کے ذریعے اس کو پھیلائیں نا, ان کے سروں سے تو جوں تک نہیں رہے گی. اور یہ جو آل آئیز آن رافا نا, جب آپ ایک یہ اے آئی امیج دیکھیں گے پتہ بھی نہیں چل رہا کیا ہو رہا ہے. یعنی اتنی امیج 9 مہینے ہو چکے ہیں اس سیز فائر کو, اس جینوسائیڈ کو, لیکن اتنی امیج سر کٹے ہوئے بچے جن کا جو جسم ہی نہیں ہے, وہ بچے جن کے جو وہ پوری لاشیں بکھری پڑی ہیں, وہ بچے جن کی کسی کی ٹانگ ادھر پڑی ہوئی ہے, کسی کا سر ادھر پڑا ہوا ہے, کسی کا بازو ادھر پڑا ہوا ہے, کوئی مرا ہوا ہے. ہر طرح کی پکچرز اویلیبل ہیں, لیکن ایسی ایک اے آئی امیج جس کا پتہ بھی نہیں چل رہا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے, کیا ہو رہا ہے رافا میں, کیا ہو رہا ہے غزہ میں. وہ لگانے کا مقصد کیا ہے؟ کیا دوسری امیج نہیں ہے؟ یہاں سے آپ ان کا منافقانہ رویہ دیکھ سکتے ہیں. اب بائیکاٹ جو ٹیکسی کا کرنا تھا, کوک کا کرنا تھا, دور گیا. اب ان کا بھی بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ. #بائیکاٹ آل سیلیبریٹیز جو کہ فلسطین کے حق میں نہیں بولتی, جو غزہ جو رافع کے حق میں نہیں بولتی, جو مسلمانوں کے حق میں نہیں بولتی. کیا آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی کہ ایک بچے نے سر کٹے ہوئے بچے ہیں,
किसी का सार कोई बाप लेकर घूम रहा है कि मैं उसके अपना जिस्म देखूं अपने बच्चे का। कोई माँ अपना जिस्म अपने बच्चे का लेकर देख रही है कि उसका मेरे बच्चे का सार किधर पड़ा हुआ है। क्या बस एक ऐसी पोस्ट लगाकर अपने ऊपर जन्नत फर्ज कर लेंगे? आप किधर है हमारी आर्मी नंबर 1? क्या हमने उसे डेकोरेशन के लिए रखा हुआ है? क्या हमने उसे बस एक दिखाने के लिए हमारे पास एटमी ताकत है? किस लिए रखी हुई है एटमी ताकत? कि तुम्हारे वहाँ भाई मार रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, तुम चुप करके बैठे हुए हैं। वो भी हमारे जो सो कॉल मुस्लिम भाई के बाइकाट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुजारा ही नहीं होता। जब आप देखेंगे ना कि हमारे बच्चे मार रहे हैं, उन्हें खाना नहीं मिल रहा, भूख से प्यासे वो मार रहे हैं, तब मैं देखूंगा कि आपका कैसे गुजारा नहीं होता, ये पेप्सी के बगैर, ये कोक के बगैर। जब आपको पता होगा कि इन पेप्सी के जरिए दूसरा मेरा भाई हमें नुकसान पहुंचा रहा है, मेरी बहन मेरा भाई इस पेप्सी के जरिए उनको पैसे पहुंचा रहा है, वो मेरे हस्बैंड को मेरे बाप को शहीद कर रहे हैं, फिर मैं देखूंगा आपका कैसे गुजारा नहीं होता पेप्सी के बगैर, आपका हेड एंड शोल्डर शैम्पू के बगैर कैसे गुजारा नहीं होता, आपका इसराइली अमेरिकन क्रीमों के बगैर कैसा गुजारा नहीं होता। कल अमेरिका की तरफ से एक प्रपोजल सेंड किया जाता है कि हम इसराइल की तमाम आर्मी को वहां से निकाल कर गाजा को एक नया मुल्क, एक नया सिटी बना देंगे, एक मॉडर्न सिटी बनाएंगे। चलाकियां चेक कर सकते हैं आप इनकी कि ये ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता करके ये वहाँ इसराइलियों को बसा देंगे, और फिर हमारे जो सो कॉल हुक्मरान है, अरब हुक्मरान है, वो खुशियां मना रहे हैं कि हमारी मेहनतों का नतीजा है कि ऐसा प्रपोजल जारी किया गया है। वो तुम तो तब नहीं बोले जब वहाँ का बेटा बाप शहीद होते रहे, तुम नहीं बोले। अब किस जगह जाकर नया मॉडर्न सिटी बनाओगे? वहाँ के तो बच्चे बच्चियां बेटे बेटियां औरतें शहीद हो चुके हैं, किन के लिए बनाओगे? इसराइलियों के लिए। अगर किसी गोरे का कुत्ता मर जाए ना, तुम जाकर बोलते हो कि हम जो वो हमारी ताज़ियत कबूल करें, हमें दुख हुआ है, और वहाँ तुम्हारे अपने भाई बहन तुम्हारे जिस्म का हिस्सा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि जिस्म का हिस्सा है मुसलमान, शहीद होते रहे, सरेआम शहीद होते रहे, तुम बोले नहीं। और अब कह रही है हमारी मेहनतों का नतीजा तुमने क्या किया? सिर्फ कॉन्फ्रेंसें की, जबकि तुम्हारे पास ताकत थी, तुम कुछ कर सकते थे। हमारे गुनाह भी इसमें शामिल है, तो जो लोग निकलते तुम उन्हें शहीद कर रहे थे। हर चीज़ का हिसाब लिया जाएगा। कल मुख्तलिफ फैक्टर्स ने, जैसे रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, जो भी जिनके मैं नाम नहीं ले सकता, मुझे नाम याद नहीं है, उन्होंने अपनी पोस्टें लगाई, स्टोरीज लगाई ऑल आइज़ ऑन राफा पर, फलस्तीन के हक में, राफा के हक में पोस्टें लगाई। लेकिन हमारे जो ये तीनों खान हैं, आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान, हमें इससे कोई मसला नहीं है, हिंदुओं से शादी करवाएं, ये कभी कुछ किसी मंदिर में जाकर पूजा करें, हालांकि ये खुद को शायद मुसलमान कहते हैं, लेकिन हमें इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो लोग जो इन्हें फॉलो करते हैं, वाज़ी अल्फाज हैं कि जो लोग जिनको फॉलो करते हैं उनकी साथ ही क़यामत वाले दिन उठाए जाएंगे। तो ऐसा ना हो कि अगर ये तो नहीं ना सपोर्ट करते, तो इनसे क़यामत वाले दिन पूछा जाएगा कि हाँ भाई तुम्हारे पास इतने फॉलोइंग थी, तुम्हारे पास इतने फॉलोअर्स थे, उनको ट्रोल किया जाता रहा हिंदुओं की तरफ से, लेकिन उन्होंने अपनी पोस्ट नहीं हटाई और उन्होंने पोस्ट तक नहीं की। इनको फॉलो करना छोड़ दें, क्योंकि अगर आप इनको फॉलो करते रहे तो ऐसा ना हो कि क़यामत वाले दिन जब इनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी नहीं होगी और आप ही इनके साथ ही जो वो आपका भी गिरबान पकड़ आ जाए कि आप इनको फॉलो करते थे, इनको सपोर्ट करते थे। हमारी जो एक न्यूज़ वाली जो पूरा न्यूज़ सेक्शन है ना, वो भी भरा होता है पॉलिटिक्स से, शो से, लेकिन उसमें कहीं भी राफा के बारे में एक लफ्ज़ नहीं बोला जाता, उस जेनोसाइड के बारे में एक लफ्ज़ नहीं बोला जाता। और यहाँ जो लोग निकलते हैं, आवाज़ उठाते हैं, वहाँ उनके खिलाफ प्रोपेगेंडे किए जाते हैं, उन्हें शहीद किया जाता है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं VPN के जरिए पोस्ट तो करते हैं, लेकिन कुछ भी एक्शन नहीं करते, बिकॉज वो गुलाम है, हम गुलाम हैं।